متحدہ عرب امارات میں طوفانی بارش ہوئی، پہاڑی مقامات کی سڑکیں آبشار کا منظر پیش کرنے لگیں، موسم حسین ہو گیا، ندی نالوں میں طغیانی، فجیرہ میں پہاڑوں سے پتھر گرنے سے سڑک بند ہو گئی، ٹریفک کی روانی متاثر۔ امریکی صدر کا زیلنسکی پر روسی صدر کی شرائط ماننے پر اصرار، وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان تلخ کلام، ٹرمپ کئی بار چلائے، محاذ جنگ کے نقشے ایک طرف پھینک دیے، ٹرمپ نے زیلنسکی کو خبردار کیا کہ روسی شرائط نہ مانی تو یوکرین کو تباہ کر دیں گے، زیلنسکی کو مشرقی ڈونباس کا علاقہ روس کے حوالے کرنے کا بھی کہا۔ ملاقات کے بعد امریکی صدر نے کہا دونوں فریق موجودہ پوزیشن پر جنگ بند کر دیں۔ ہانگ کانگ میں لینڈنگ کے دوران کارگو طیارہ پھسل کر سمندر میں جا گرا، ایئرپورٹ سائرن سے گونج اٹھا، کارگو طیارہ جیسے ہی رن وے پر اترا تو اس کا توازن بگڑ گیا، پہیے پھسلے، چنگاریاں بھڑکی اور لمحوں میں وہ طیارہ سمندر میں جا گرا۔ ہولناک حادثے میں گراؤنڈ سٹاف کے 2 اہلکار زندگی کی بازی ہار گئے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں عدم حاضری پر علیمہ خانم کے تیسری مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، عدالت نے ضامن عمر شریف کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، علیمہ خانم کو گرفتار کر کے بدھ کو پیش کرنے کا حکم۔ سنجانی جلسہ کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں عمر ایوب، زین قریشی، زرتاج گل اور علی بخاری کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس، چیف سیکریٹری شہاب علی شاہ اور آئی جی ذوالفقار حمید اور دیگر کی شرکت۔ صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بریفنگ۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں افغان باشندوں کے انخلاء سے متعلق امور پر بات چیت ہوگی۔ گڈ گورننس روڈ میپ سے متعلق بھی وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا جائے گا۔ انسداد بدعنوانی سے متعلق نو کرپشن پالیسی بھی زیر غور آئے گی۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت، جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے۔ ایک صاحب نے تو یہاں کہا ہے آئین کو ایک سائٹ پر رکھ دیں۔ ایڈوکیٹ اکرم شیخ نے کہا 26ویں ترمیم متنازع ترمیم ہے، کسی ڈکٹیٹر نے بھی آئین میں اتنا ڈینٹ نہیں ڈالا جتنا اس ترمیم نے ڈالا، استدعا ہے 26ویں ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے اس کے لیے پہلے ہمیں بینچ کا فیصلہ تو کرنے دیں۔ شیخ صاحب یہ تو واضح ہے چھوٹا بینچ بڑے بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دے سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں 24 ججز پر مشتمل فل کورٹ بنائیں۔ وکیل اکرم شیخ نے کہا کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے گا پھر اس فیصلے کو ماننا پڑے گا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہمارے پاس 2 رول ہیں، آئینی بینچ اور سپریم کورٹ کے ممبر بھی ہیں، جب چیف جسٹس آرڈر کریں گے ہم یہ ٹوپی اتار کر دوسری ٹوپی پہن لیں گے۔ پاکستان اور افغانستان دہشت گردی کے خاتمے پر متفق، اچھے تعلقات کی امید ہے۔ دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح پاک افغان بارڈر کا استعمال باضابطہ ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا الجزیرہ عربیہ کو انٹرویو، کہا دہشت گردی پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں کو متاثر کر رہی ہے۔ دہشت گردی کا مسئلہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست جھڑپ تک پہنچ گیا۔ دونوں ممالک دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے، ورنہ خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ثالثی پر امیر قطر، ترک صدر اور ترک وفد کے سربراہ ابراہیم کا شکریہ ادا کیا۔ جن افغان مہاجرین کے پاس قانونی ویزے اور کاغذات ہیں وہ پاکستان میں رہ سکیں گے۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد پاکستان کی یکجہتی اور امن کے دشمن ہیں۔ ان درندہ سخت عناصر کے خلاف آپریشنز جاری رہیں گے۔ پاکستان سے فتنہ ہندوستان کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی گورنر کے پی سے ملاقات میں گفتگو، کہا وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں امن و امان اور انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون فراہم کر رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کی عوام کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا خیبر پختونخوا کی ترقی اور خوشحالی کے لیے قیام امن اور دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ناگزیر ہیں۔
خوارج کا کوئی بھی سہولت کار ہے اسے انجام بھگتنا ہوگا، فیصلہ ہو چکا۔ خیبر پختونخوا کی گزشتہ اور موجودہ حکومت بھی سہولت کار تھی۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے ملک کی سلامتی کی صورتحال پر مجھے رہا کیا جائے، یہ ہرگز ممکن نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان نے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، ہم ہر اس شخص کا پیچھا کریں گے جو ہمارے شہداء کا قاتل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاور ڈویژن کے اصلاحاتی پیکج پر جائزہ اجلاس۔ پاور ڈویژن کو جامع اور مؤثر پالیسی سفارشات تشکیل دینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا صنعتی پیداوار سے متعلق ادارے صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کریں۔ زراعت اور صنعت کے شعبوں کو سہولت دینا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ بجلی کی پیداوار کے زیادہ سے زیادہ مثبت استعمال کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کا افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ نیا بارٹر ٹریڈ فریم ورک متعارف۔ تینوں ممالک کے ساتھ ایشیا کے بدلے اشیاء کی تجارت کا فریم ورک منظور کیا گیا۔ بزنس ٹو بزنس بارٹر ٹریڈ میکانزم میں ترامیم کا نوٹیفیکیشن جاری۔ بارٹر ٹریڈ کا دورانیہ 90 دن سے بڑھا کر 120 دن کر